پاکستان کے اندر یہ بڑی بازگشت ہے کہ جو ایٹمی طاقت تھی نا، ایٹمی بم بنایا، ہمارے وزیر تعلیم نے کہا ہے جی پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے میں میاں محمد نواز شریف صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ سب کچھ کیا ہی انہوں نے، پہلے انہوں نے نام نواز شریف کا لکھا، بعد میں انہوں نے لکھ دیا چھوٹا سا عبدالقدیر، اور وہ بھی انہوں نے ٹیڑھا میڑھا کر کے لکھ دیا۔ یہ رانا اسکندر صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ اب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو اندر کی خبر ہے وہ کیا ہے کہ پاکستان میں ایٹمی جب پاور بن رہے تھے، ہم ایٹمی ہتھیار بن رہے تھے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو لانے والا کون تھا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے کام کروانے والا کون تھا، اور پھر مشرف نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے یہ معافی کیوں منگائی، یہ ساری اس کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کر لیں کہ یہ ہمیں ایٹمی پاور اور ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ لیکن بھٹو نے شروع کیا، ٹھیک ہے، ضیاء الحق نے کنٹینیو کیا، ٹھیک ہے۔ اب جب 90s میں یہ آ کے دھماکہ ہو گیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت اخبار میں تھا، تو کلنٹن تھا غالباً، اس نے $5 بلین کی ہمیں امداد کی تھی۔ ایک عمر ایوب کے والد ہیں غالباً، وہ ہمارے وزیر خارجہ تھے نواز شریف صاحب کے، ٹھیک ہے، ان کا ایک انٹرویو پڑا ہوا آپ نیٹ پہ نکال لیجیے، ٹھیک ہے، میاں صاحب دھماکہ کرنے کے حق میں نہیں تھے، بقول عمر ایوب کے والد کے گوہر ایوب، ہاں بالکل بالکل سر، وہ وائرل بھی ہو رہا ہے، بالکل ان کا اسی نہیں کر رہا، فیصلہ GHQ میں ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کو اطلاع دی گئی تھی ٹھیک ہے۔ کہ آ کے نا ذرا بٹن تے تسی بھی نال کھلو جو تصویر بنوا لو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کا کوئی کردار نہیں تھا، بس بٹن ہی دبانا تھا؟ ان کی گورنمنٹ میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی ہمارے نیوکلیر بم کی، وہ تو وہی فنڈ کر رہے تھے نا، جب جتنے ادوار میں رہے وہ ان کا کنٹریبیوشن تھا۔ بات یہ ہے کہ اصل تو ایکسپلور کرنا تھا، بالکل، وہ ایکسپلور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا کہ بھائی انڈیا کے تھلے لگ جاؤں گے ہمیشہ، اور فیصلہ ٹھیک تھا، میں نے اس وقت بھی سپورٹ کیا۔ میں کہ اب بنایا ہے تو پھوڑو، اور اس کا فائدہ ہی ہوا نا۔ دیکھو نارتھ کوریا پہ کیوں نہیں امریکہ حملہ کرتا، جائے نا، وہ نکا جائے ٹیڈا جا پھرتا رہتا ہے سر، وہ کم جونگ آج کل تو اس کی میمز اتنی بنی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہماری کوئی اسرائیل میں کوئی میری طرف بم پھینک دے، مطلب میمز لوگ بنا رہے ہیں۔ اس نے کہا تھا امریکہ کو کہ میں تمہارا ایسٹ کوسٹ یا ویسٹ کوسٹ پتہ نہیں کون سا لگتا ہے، کہتا ہے میرے پاس ڈیلیوری سسٹم ہے، آئی ایم کیپیبل آف ڈیلیورنگ این اٹامک بام۔ تو آپ کو پتہ ہے ٹرمپ صاحب بنفس سے نفیس سے ملنے گئے تھے، انہوں نے دورہ کیا تھا نارتھ کوریا کا، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ اب یہ سمجھ لیں، اب اصل سوال کیا ہے، اب مجتبی آئے ہیں یا کوئی بھی آیا ہے، وہ جو فتویٰ تھا نا آیت اللہ خمینائی کا کہ بام غیر اسلامی ہے، مجھے لگتا ہے یہ فتویٰ بدل جائے گا۔ اب سر یہاں پہ ہوا کیا ہے، جو معتدل لوگ تھے وہ سارے مار دیے انہوں نے، اب جو ایران میں لوگ آئے ہیں وہ معتدل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ایران کو کہا گیا ہمارے ساتھ بات کرو، انہیں کہا ہم ایسی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور اور یہ بات جنرل بخشی جو ہے انڈیا والا، بڑا رولا ہمارے خلاف بھی ڈالتا رہتا ہے، رولا جو ہے وہ چھالا، ہاں جی بالکل سر، وہ اس نے کہا کہ یار یہ کتنے پاگل ہیں کہ جن لوگوں سے بات ہو سکتی تھی ان کو آپ نے ایلیمینیٹ کر دیا، اب نئے لوگ آئے ہیں وہ، اور ان کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا یار ڈو اینڈ ڈائی، وی ول گو ڈاؤن فائٹنگ، ہم مرتے ہوئے نیچے جائیں گے، بالکل ٹھیک ہے، لڑائی ہوئے گی، اب 9 کروڑ کی یہ ملک ہے، اس میں اندر گھسیڑو بھائی، بھیجو اپنی فوج، پھر حشر دیکھنا تو۔ اور فوج کا بھی ٹرمپ صاحب نے کہا کہ یہ امکان مسترد کر دیا، فوج نہیں بھیج رہے، نہیں پہلے تو کہا تھا میں بھیج رہا ہوں، پھر اب دوبارہ آگے ریسٹ آئی چیز، لیکن یہ کہ میں ابھی جو ایک خبر دیکھ رہا تھا ایک امریکی اینالسٹ کی، ابھی یہ باڈی بیگز جو ہیں جو امریکی فوجیوں کی اموات ہیں، یہ 6 بتا رہے ہیں، لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ 6 نہیں ہیں، کہیں زیادہ ہے، اور جب یہ باڈی بیگز اترنے شروع ہوں گے امریکہ کی ایئرپورٹوں پہ تو وہاں پہ تبدیلی آنی شروع ہوگی، اور جو نفرت کا ایک لاوا ابل رہا ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو خبر بھی دے کے جاؤں، جی سر، پہلی دفعہ امریکی عوام میں اسرائیل کی ریاست کے خلاف اکثریت اس کے خلاف ہو گئی، پہلی دفعہ، یہ میں نے آج ابھی آپ ادھر آنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا سرویز، جس میں اب اکثریت یہ یقین کرتی ہے کہ ہمیں اسرائیل کو پیسے نہیں دینے چاہیے، اسرائیل کا اسلحہ نہیں دینا چاہیے، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، دنیا بدل رہی ہے ارسلان صاحب، دنیا ادھر بھی بدل رہی ہے ادھر بھی بدل رہی ہے، یہ جنگ جو ہے یہ واٹر شیڈ ایونٹ ہے، اور اس میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، جب 1940 میں کے لگ بھگ جب دوسری جنگ ہوئی تھی تو دنیا بدل گئی تھی، برطانیہ جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا
وہ نکے جزیرے میں رہ گیا اور امریکہ بادر بن گیا تھا. اب آپ ذرا غور کریں, چائنا ادھر بیٹھ کے دیکھ رہا ہے, مال چائنا کے پاس ہے, بالکل, امریکہ بادر ادھر سے فراغت ہو رہی ہے, اور پاکستان کے پاس کتنی بڑی اپرچونٹی ہے, کیونکہ ہم چین کے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. یہ جو کل ایک مارشل پلان تھا جو امریکہ نے کیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد, $60 بلین کی مدد سے امریکہ نے پیسے دیے تھے اور یورپ ری بلڈ ہوا تھا. اب یہ جو ادھر واحد ملک چائنا ہے جس کے پاس سب سے بڑے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں, ٹیکنالوجی میں سب سے آگے, بہت بڑی اپرچونٹی کریٹ ہوگی پوسٹ جنگ. لوگ امریکہ نو کہیں گے بھائی جان گھر چلے جاؤ, تھینک یو ویری مچ, سن تھوڑے بیری بیڑے نہیں چاہیے. یہ بیری بیڑے جو دیکھیں نا ہر چیز اپنے الٹ میں بدلتی ہے. ڈائلیکٹکس کا اصول ہے, ڈائلیکٹکس کا اصول ہے کہ ہر چیز, مثال کے طور پہ آپ اتنے سے بیج لگاتے ہیں تو اوک بن جاتا ہے, جسے کیا کہتے ہیں اوک کو اردو میں, بہت جو سب سے بڑا درخت ہوتا ہے, جی جی, پھر بوڑ کا درخت, جی جی, پھر وہ مرتا ہے, پھر وہ بیج میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو آج امریکہ کا یہ جتنا جو کاٹ کباڑ ہے نا دفاعی, یہ بجائے تحفظ کے موت دے رہا ہے. اچھا سر, اب ایران کے پیچھے چائنا کھڑا ہے اس ٹائم جنگ میں, کیا کوئی سیٹلائٹ میری یہ سینس ہے, دیکھیں میں اب میری سینس یہ 3-4 جہاز جو گرے ہیں وہ اس کی ٹیکنالوجی کے بغیر نہیں گر سکتے. یہ جو ہم نے رافیل گرائے تھے انے کرتے سن, انہوں نے سمجھ نہیں لگتی کہ یعنی وہ حافظ جہاز بن جاتے ہیں, حافظ مذاق میں, وہ پتہ نہیں ہوتا میں کہاں پہ ہوں میں. تو ان جہازوں کو اگر آپ گریں دیکھیں تو یہ ہٹ نہیں ہوئے, یہ ایک دم سے کھڑے ہو گئے اور یہ گرنا شروع ہو گئے. جب نیچے آئے تو درمیان میں آ کے ان کو, اس کا مطلب کسی چیز نے ہٹ نہیں کیا ان کو. اٹ واز ناٹ فرینڈلی فائر, آئی بلیو اٹ واز ویری انفرینڈلی فائر. ٹھیک ہے.